وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے انہیں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشراط الساعۃ سوء الجوار وقطیعۃ الارحام وتعطیل السیوف عن الجہاد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پڑوسی برے ہو جائیں گے، یعنی ایک بندہ مومن کے لیے، بندہ مسلمان کے لیے پڑوسیوں سے بہت اسے شکایات ہوں گی، بہت تکالیف ہوں گی، لیکن اس کی شکایات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، پڑوسیوں سے تنگ ہوگا، پڑوسی برے ہو جائیں گے اور نیک لوگوں کا جینا دشوار ہو جائے گا۔ اور فرمایا ایک یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ رشتہ داریوں کو ختم کر دیا جائے گا، قطیعۃ الارحام، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی رشتہ داریوں کا پاس نہیں ہوگا، کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وتعطیل السیوف عن الجہاد، اور قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس وقت کی تلواریں رک جائیں گی جہاد کرنے سے، تلواریں بیکار ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، زنگ آلود ہو جائیں گی، تلواریں جہاد کے لیے اٹھیں گی نہیں، یعنی تلواروں سے مراد وقت کے مطابق جو بھی اسلحہ ہے وقت کا، تو وہ رکھے رکھے زنگ لگ جائیں گے، لیکن وہ جہاد کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت ہے، زنگ لگ جائیں گے۔ صرف وہ 23 مارچ آتی ہے، کون سی آتی ہے کہ اس پر صرف وہ یہ ہے کہ زنگ لگنے سے خراب ہی نہ ہو جائیں، کہ بند نہ ہو جائیں ہتھیار ہمارے، صرف اڑا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بس یہی ساری ایک قوم کا خزانہ لوٹ کر صرف یہی مقصد باقی رہ گیا کہ ایک کپڑا ڈال کر ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ گروی چلا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے جیسے حالات چل رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس وقت جہاد سے آلات جہاد جو ہے وہ رک جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، رکھ دیے جائیں گے، زنگ آلود ہو جائیں گے، یعنی یہ الفاظ دیگر روایات کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قیامت کی نشانی یہ بھی ہے وَأَن تُخْتَلَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، اور ایک قیامت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو ملا دیا جائے گا، یعنی دنیا کو دین کے برابر کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی اہمیت دین کی ہے، جتنی اہمیت دین کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے مطابق فرمایا کہ آج جتنی اہمیت تمہیں دین کی ہے اور دین کی فکر ہے، دین کا اہتمام کرنے کی فکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر اتنی ہی فکر دنیا کی ہو جائے گی، دین کی نہیں ہوگی، یعنی گویا کہ دنیا ہی کو دین سمجھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ یوم الجمعہ ولیس بہیمۃ الا وہی رافعۃ راسها یوم الجمعۃ تشفق من الساعۃ حتی تغیب الشمس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1400-1500 سال پہلے یہ فرمایا کہ قیامت کا دن جمعہ کا دن ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر دے دی کہ کوئی بھی جانور ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، ہر ایک جانور صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک، حتیٰ تغیب الشمس، سورج غروب ہونے تک جمعہ کے روز ڈر کی وجہ سے اوپر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے دن جانوروں کا ڈر اور خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو۔ سورج غروب ہونے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے واہیہ رافعۃ راسها، وہ اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔
قیامت کا ڈر جانوروں کے اندر ہو، لیکن انسان کے اندر قیامت کا ڈر نہ ہو تو انسان پھر انسان ہے ایک جانور لا عقل لا شعور، جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، اس جانور کو قیامت کا ڈر ہو، قیامت کا خوف ہو۔ لیکن ایک انسان جسے شعور بھی ہے، جسے عقل بھی ہے، جو سمجھدار بھی ہے، جو اچھی اور برے کے اندر تمیز بھی کر سکتا ہے، لیکن اسے اللہ کا ڈر بھی نہ ہو اور قیامت کا خوف بھی نہ ہو، اس دن بھی جمعہ کے دن بھی وہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، کوئی جمعہ کی تیاری نہیں ہے، کوئی جمعہ والے دن اپنے رب کے حضور جھکنے کی کوشش نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان حقیقت میں جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور کے اندر ایسا ڈر ہو، قیامت کے دن کا ڈر ہو، لیکن انسان کے اندر نہ ہو۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اقتراب الساعہ اذا قصر خطباء منابرکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے، یعنی قیامت جب قریب ہوگی نا، قرب قیامت من اقتراب الساعہ، قیامت کی قرب کی ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت تمہارے ممبروں کے خطباء بہت ہو جائیں گے، تمہارے ممبروں کے خطیب بہت ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ خطیب خطابت کرنے والے یعنی خطابت کا فن جب بہت زیادہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قریب ہوگی، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ علماء بننا کچھ اور ہے، خطیب بننا کچھ اور ہے۔ آج ایک وہ نعت خوان کہ جو 2-4 سال نعت پڑھتا ہے نا، تھوڑا سا مشہوری ہوتی ہے اس کی، 2-4 سال کے بعد وہ وقت کا مجدد اعظم اور خطیب اعظم بن جاتا ہے۔ آج کا ایک نقیب محفل کہ جس نے 2-4 کتابیں اشعار کی رٹی اور وہ نقیب محفل بن گیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ وقت کا مجدد اعظم بنا ہوتا ہے خطباء کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ممبروں کے خطیب بہت زیادہ ہو جائیں، کثیر ہو جائیں، قیامت کا انتظار کرنا۔ کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو ان کی کثرت نہیں ہوتی تھی، تقریر کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ کون تقریر کرے یا کون واز کرے۔ آج تو کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی اس کی کاپی ہے جی، یہ فلاں کی کاپی، یہ فلاں کا شاگرد ہے، یہ اس کا شاگرد ہے۔ یہ معیار نہیں ہے علم دین کا۔ علم دین کا معیار وہ قرآن اور حدیث ہے۔ جو قرآن حدیث جس نے علماء سے بزرگان دین سے پڑھا ہے اور آگے قرآن اور حدیث سمجھا سکتا ہے، اور قرآن و حدیث سے فقہ سے جو مسائل نکال سکتا ہے ضروریات کے، تو وہ عالم دین ہے۔ یہ معیار ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن آج ہم نے تو معیار یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کے فالورز زیادہ ہوں، یہ انگلش کا لفظ ہے، شاید میں غلط ہی بول رہا ہوں کیونکہ مجھے انگلش نہیں آتی، لیکن الحمدللہ جو ہماری مذہبی زبان ہے، ہماری دینی زبان ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری زبان ہے، اس کے اندر ہم کسی کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ ہاں انگلش ہو سکتا ہے لفظ اگر غلط بھی ہو جائیں تو آپ محسوس نہ کرنا کہ مجھے انگلش نہیں آتی۔ تو آج کل ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ جو نیٹ پر چھا جائے، جس کی دھوم زیادہ ہے، جو مشہور و معروف ہو جائے، وہ جی بڑا عالم دین ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار کچھ اور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے ممبروں کے خطباء کثیر ہو جائیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وَرَقَّنَا عُلَمَاؤُكُمْ إِلَىٰ غُلَاتِكُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور بھی قرب قیامت کی علامت ہے کہ جس وقت تمہارے علماء، دین کے علماء جب بادشاہوں کی طرف میلان کرنے والے بن جائیں، فَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ، اور پھر انہیں فتویٰ دیں، بادشاہوں کو، وقت کے وزیر اعظم کو فتویٰ دیں کس چیز کا، کہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیں۔ وَحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ،
اور ان کے لیے حرام حلال کر دیں، حلال حرام کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا زمانہ دیکھو کہ جب کچھ علماء، تمہارے دین کے علماء میلان کر رہے ہیں حکام کی طرف، امراء کی طرف، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان اقدس ہے، یعنی کافی روایات اسی موضوع پر مستقل موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء امناء الرسل، علماء تمام رسولوں کے امین ہیں، تمام رسولوں کے امین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کب تک؟ جب تک ان کا میلان، ان کے تعلقات امراء کے ساتھ نہ ہوں۔ جب علماء حکمرانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حضور کا فرمان پتہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاحذروہم انہ لص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے ڈرنا، اس لیے کہ یہ چور ہیں، یہ علماء نہیں ہیں۔ جو امراء کے ساتھ، حکماء کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ وہ چور ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے۔ تو آج کے زمانے کی اگر، کیونکہ اب حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ حلال کو حرام کریں گے، حرام کو حلال کریں گے، امراء کے لیے فتویٰ دیں گے اور اس پر دلائل بھی دیں گے، صاف ظاہر ایسے تو نہیں کہیں گے نا، دلائل دیں گے، انہی کو راضی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا فَأْتُوهُمْ بِمَا يَشْتَهُونَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور انہیں وہ کچھ عطا کریں گے جو وہ چاہتے ہوں گے۔ وقت کا وزیر اعظم جو چاہتا ہوگا، اس لیے آج بھی ہر زمانے کے اندر ایسے علماء رہے ہیں جو امراء کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، اور وقت کے امراء اپنی مرضی کے مطابق ان سے فتوے لیا کرتے تھے، اور آگے وہ فتوے پھر بتایا کرتے تھے کہ جی دیکھو یہ علماء کی جماعت ہے، یہ ان کے فتاویٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ ایسے علماء سے بچ جانا کہ جو امراء کے ساتھ مل بیٹھیں اس لیے کہ وہ حلال کو حرام کریں گے، حرام کو حلال کریں گے، اور انہی کی خواہشات کے مطابق فتوے دیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ چور ہوں گے، ان سے بچنا۔ اس لیے آج ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ جی غلط بل پاس کرانے والے علماء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بتا دیا وہ علماء نہیں ہیں، چور ہیں۔ علماء کا لبادہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، علماء کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، حقیقت میں چور ہیں۔ ان کی وجہ سے علماء کو تانا نہ دیا جائے، ہر طبقے کے اندر، ہر شعبے کے اندر کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہمارے ڈاکٹروں کے اندر نہیں ہے؟ تو کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں یا سب ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، کرپٹ لوگ نہیں ہیں، 2 نمبر نہیں ہیں، 3 نمبر نہیں ہیں کیا لوگ؟ تو ایسے ہی اس کے اندر ہیں، لیکن اس کا معیار حضور نے خود بتا دیا ہے۔ ایک معیار یہ بتا دیا کہ جب دیکھو، سیدھا سا معیار، چاہے وہ جتنا بڑا مولوی ہے، جب اس کا اٹھنا بیٹھنا کثرت کے ساتھ حکماء کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ چور ہے، حضور نے فرما دیا۔ ہاں اگر انہیں چھوڑ دے، ان سے دور ہو جائے، تو پھر سمجھ لینا کہ یہ حق کے راستے پر چلنے والا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، اور فرمایا وَتُعَلِّمُ عُلَمَاؤُكُمْ لِيُحِلُّوا بِهِ دَنَانِيرَكُمْ وَدَرَاهِمَكُمْ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے علماء دین اس لیے سیکھیں گے، علماء اس لیے بنیں گے تاکہ وہ دنانیر، دینار کما سکیں، درہم کما سکیں، دولت اکٹھی کر سکیں۔ اس لیے دین سیکھیں گے، اس لیے علماء بننے کی کوشش کریں گے، علماء بنیں گے اس نیت سے کہ ہم کچھ مال اکٹھا کر لیں۔ یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر بھی ایسے علماء آ جائیں گے، یعنی دنیا دار تو دنیا دار ہی ہوں گے، لیکن علماء بھی دنیا دار بن جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ جب بندہ دنیا دار بن جائے تو پھر دنیا دارانہ ہی فتوے دیتا ہے، انہی کے مطابق دین کی جو ہے وہ دین بتاتا ہے۔ تو حقیقت میں جو اللہ رسول کا دین ہے یہ وہ لوگ بتاتے ہیں جو دنیا دار نہ ہوں، جو دین کو بیچنے والے نہ ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتَّخَذْتُمُ الْقُرْآنَ تِجَارَةً، اس وقت کے پھر علماء قرآن کو تجارت کا ذریعہ بنا لیں گے، قرآن کو تجارت کا ذریعہ بنا لیں گے، یعنی قرآن کو بیچیں گے، قرآن کو بیچیں گے، اسے تجارت بنا لیں گے۔ ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر علماء آئیں گے۔ تو جو دنیا دار علماء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گویا کہ یہ بتا دیا کہ ان سے بچنا ہے۔ دیکھیں کہ جو علماء دین کے بدلے میں، یعنی آج کل ہمارے ہاں معیار تو دیکھا نہیں نہ جاتا، ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ جو پہلے 50,000 کا کہتا جی 50,000 لوں گا پھر آؤں گا، اسٹیج علاوہ، کہ یہ معاشرے میں نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں وہی مولوی اچھا وہی لگتا ہے جو پہلے مقرر کر کے آئے کہ اتنے لوں گا، نعت خواں بھی وہ اچھا لگتا ہے جو پہلے ہی مقرر کرے اسٹیج کے علاوہ اتنے لوں گا۔ اکثر محفلوں پر یہ رولا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، ایسے علماء، ایسے نعت خوان کہ جو پہلے یہ چیزیں مقرر کر کے آتے ہیں کہ اتنے پیسے لوں گا پھر آؤں گا تقریر کروں گا پھر نعت پڑھوں گا، ایسے لوگوں کی تقریر سننا، ایسے لوگوں کی نعت خوانی سننا حرام و ناجائز ہے۔ پڑھ کے دیکھیں فتاوی رضویہ، پڑھ کے دیکھیں بزرگان دین کے اقوال۔ لیکن آج بڑی چاہت، وہ بیچارے ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، جو بیچارے جاتے ہیں تقریر کر کے چپ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے زمانے کے اندر، انہیں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جو دین صحیح معنوں میں پیش کر رہے ہیں ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور جو مقرر کر کے آتے ہیں جتنی محفل کو لوں گا، تو آج انہیں بڑا عروج بھی ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو خراب کس نے کیا ہے؟ آج ہم انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ کہیں ہم بھی اسی کھاتے میں تو نہیں جا رہے جس کھاتے میں مولوی صاحب جا رہے ہیں؟ صاف ظاہر ہے جب ایسوں کا بیان سننا حرام، ان کا بیان کرنا حرام، ان کا یہ تجارت کرنا، قرآن کو بیچنا حرام ہے، دینی مسائل کو اس انداز میں بیچنا حرام و ناجائز ہے، ایسی محافل بھی حرام ہے، ناجائز ہے سننا، تو جو لوگ کرا رہے ہیں انہیں ثواب خاک ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر یہ ہونے والا ہے۔ محفلیں اس لیے نہیں ہوں گی، یعنی دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے محفلیں نہیں ہوں گی، محفلیں کچھ کسی اور چیز کے لیے ہوں گی، محفلیں ہوں گی اپنے چرچے کے لیے، محفلیں لوگ کرائیں گے اور اللہ رسول کا ذکر کریں گے، اپنی مشہوری کے لیے کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ، شاید چند لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، وہ کسی اور نیت سے کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہی ہے، علاقے کا بڑا چودھری صاحب ہے جی، علاقے کا بڑا فلاں وڈیرا صاحب ہے جی، اس نے بہت بڑی محفل پاک کا انعقاد کیا جی، فلاں فلاں بڑے نامور نعت خواں آ رہے ہیں جی۔ مقصد کیا ہے نامور نعت خواں بلانے کا؟ کہ ہم بھی نامور ہو جائیں، ہم بھی مشہور و معروف ہو جائیں، ہماری بھی علاقے کے اندر، ہماری بھی لوگوں کے اندر بلے بلے ہو جائے کہ فلاں شخص نے جی بہت بڑی محفل کرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعہ، یہ دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر سے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، کہ اس وقت برے لوگوں کو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر عہدے دیں گے، عروج دیں گے، انہیں اٹھائیں گے، اور فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے اس وقت انہیں گرائیں گے، بروں کو آگے کریں گے، نیکوں کو پیچھے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے، نشانی ہے، اور فرمایا وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ وَيُحْبِسُ الْعَمَلُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت گفتگو کا دروازہ کھلے گا، عمل کا بند ہو جائے گا، لوگ پھر زبان سے گفتگو بہت عمدہ کریں گے، اچھی اچھی گفتگو کریں گے، زبان کے بڑے میٹھے ہوں گے، بہت ہی اعلیٰ معیار کی گفتگو ہوگی، لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی گفتگو اگر دیکھیں ہمارے بڑے بڑے حضرات آتے ہیں بڑی بڑی محفلوں کے اندر، بڑی بڑی محفلیں کر کے چلے جاتے ہیں، گفتگو ان کی سنیں تو دل کرتا ہے ان کی بیعت ہو جائیں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے جی میں نے فلاں محفل پہ جانا ہے جی مجھے اجازت دیں،
گفتگو سے تو پتہ یہ چل رہا تھا کہ وقت کے مجدد ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں کیجیے۔ آپ بھی نماز پڑھ لیں، اگر ایک مولوی صاحب بھی نماز پڑھ لیں، پیچھے سارے مقتدی بھی پڑھ لیں گے نماز، اور وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور کئی جگہ پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی مولوی صاحب جب نماز کا وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں، جی ہم نے کسی اور جگہ پر جانا ہے تقریر کرنے کے لیے۔ نماز تو پڑھنی ہے نا، کسی جگہ پر بھی پڑھنی ہے، راستے میں پڑھنی ہے، جہاں بھی پڑھنی تو ہے نا نماز تو فرض ہے، راستے میں بھی پڑھنی ہے تو یہیں پر پڑھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عمل ختم ہو جائے گا، گفتگو کا دروازہ کھل جائے گا، عمل کا بند ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَيَقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمَسْنَاتِ، اور پھر قوم کے اندر مسنات پڑھی جائیں گی، قوم کے اندر مسنات پڑھی جائیں گی۔ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يَنْكِرُهَا، اور کوئی بھی ان سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ قوم کے اندر مسنات پڑھی جائیں گی، کوئی ایک بھی قوم کے اندر روکنے والا نہیں ہوگا۔ اب مسنات کیا ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر لیا، وکیلا ومل مسنات، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسنات سے مراد کیا ہے، مسنات کیا چیز ہے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ما کتب سوا کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے علاوہ، کتاب و سنت کے علاوہ جو کچھ لکھا جائے اور پھر پڑھا جائے وہ مسنات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جائے گی، قرآن حدیث نہیں پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ سب کچھ پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ جو لکھا ہوا ہے وہ سارا پڑھا جائے گا۔ لیکن آج یہ مجھے اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آج کے ہمارے خطیب صاحب آتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس وقت نہیں تھا ترجمہ کرتا، پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو آپ کو ترجمہ سناؤں گا۔ ایک حدیث پڑھی تو آخر میں پوری 2 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا سکوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ مسنات پڑھی جائے گی اور اس پر کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تعجب کی سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، سارے سننے والے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان دس ذہن میں رکھیں۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ بھی آپ کو گوش گزار کرتا چلوں۔ فتاوی رضویہ کا جو ہمارا درس چل رہا ہے اس کے اندر بھی شاید آئے آگے کہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا، اس کے جواب کے اندر آپ نے ایک تفصیلی فتویٰ لکھا کہ کیا کسی جاہل کی عالم دین تصدیق کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرام ہے، کسی عالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی جاہل کی تصدیق کرے۔ یعنی جیسا کہ تقاریر کے اندر، محفلوں کے اندر اکثر ہوتا ہے، کوئی بزرگ عالم دین بیٹھے ہیں یا ویسے کوئی بزرگ بندے بیٹھے ہیں تو خطیب حضرات یا نعت خوان حضرات یا ایسے حضرات کہتے ہیں جی کہ کیسے جی علامہ صاحب، پیر صاحب ایسے ہے نا بات، مفتی صاحب جی ایسے ہے نا بات۔ اب کیا علامہ صاحب کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے کیا اس بندے کی اگر وہ جاہل ہے تصدیق کرنا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ وہ بات درست کہہ رہا ہو، جاہل بندہ، خطیب بندہ، صرف خطیب ہے عالم نہیں ہے، قرآن حدیث سمجھنے والا نہیں ہے یا نعت خواں ہے، عالم نہیں ہے، اگر وہ کسی عالم سے کسی شے کے بارے میں تصدیق لیتا ہے اور وہ بات بھی درست کر رہا ہے، کیا عالم دین اس کی تصدیق کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرام ہے، اگرچہ وہ مسئلہ درست بھی بیان کر رہا ہے۔ وجہ آگے بیان کی کہ حرام اس لیے ہے، ناجائز اس لیے ہے، اگرچہ وہ ابھی مسئلہ صحیح بیان کر رہا ہے، بات درست کہہ رہا ہے، کیونکہ جاہل ہے، کبھی تو وہ غلط بات کہے گا، جاہل سے خطا لازم ہے، جو جاہل ہے غلطی لازمی کرے گا، امکان نہیں ہے، لازمی ہے غلطی۔ اس لیے فرمایا کہ جب ایک عالم دین اس کی ایک بات کی اگر اس نے تصدیق کر دی تو لوگ اسے پھر معیار بنا لیں گے کہ دیکھیں جی فلاں موقع کے فلاں محفل کے اندر فلاں موقع پر اس نے یہ بات کہی تھی، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے اس کی تصدیق کی تھی، تو لوگ اسے دلیل بنا لیں گے۔ اس لیے جاہل کی صحیح بات کے اندر بھی تصدیق کرنا ناجائز ہے۔ تو پھر
ہماری محفلیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ علاقے ہی کے اندر یہ فقیر محفلوں پر نہیں جاتا دعوت کے باوجود بھی، ہاں جہاں کوئی عالم دین آ رہا ہو وہاں جاتا ہے، صرف اس وجہ سے وہاں بولتے ہیں تب بھی رولا، نہ بولیں تب گناہ گار، کیا کریں؟ جہلوں کی تقریریں سنانے کے لیے جی ہمیں دعوت آ جاتی ہے، جی آپ آ جائیں، جی فلاں جہل صاحب آ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا قرآن و حدیث کا معیار ہم نے چھوڑ دیا۔ حضور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علاوہ سب کچھ پڑھا جائے گا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، جتنے شعراء ہیں سب کے کلام پڑھ دیے جائیں گے، صرف حدیث کا اور قرآن کا ترجمہ ہونے کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اتنا ٹائم ہے کہ علامہ اقبال کا بھی شعر پڑھ لیا، اعلی حضرت کا بھی شعر پڑھ لیا، آدھی سیف الملوک بھی پڑھ دی، باقی بھی جتنے ہیں مجھے تو شاعروں کے نام بھی نہیں آتے، ساروں کے وہ نام بھی لے لیے اور اشعار بھی پڑھ دیے، لیکن جیسے ہی باری آئی قرآن و حدیث کی یہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو بیان کروں گا۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا یار آپ مولوی صاحب آپ مہربانی فرمائیں کچھ آپ قرآن و حدیث کی بات بھی بتا دیں، کوئی ہمیں دین کا مسئلہ بھی بتا کر جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی جگہ پر نہ روکنا کہ اگر کوئی بندہ غلط بیانی کر رہا ہے تو سننے والا اور اس پر راضی ہونے والا یہ شرعی طور پر گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ آگے ایک طویل حدیث مبارکہ آ رہی ہے، اس کے اندر واضح طور پر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو غلط بات سنے اور جاہل کو سنے اور راضی رہے خاموش رہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ آگے خود حضور کا فرمان آ رہا ہے، یہ قرب قیامت کی علامات کے اندر۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی آدھی رات تک بیٹھے ہیں محفل کے اندر بڑا ثواب ملے گا، لیکن الٹا گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ آج کل ہماری اکثر محفلیں ایسی ہیں، اکثر محفلیں ایسی ہیں، سوائے چند محفلوں کے شاید کوئی ایسی محفلیں ہوں جو صحیح نیتوں پر کی جاتی ہوں، جن کے اندر صحیح بزرگان دین بلائے جائیں یا علماء بلائے جائیں، وہ بہت کم محفلیں رہ چکی ہیں۔ زیادہ تر محفلوں کے اندر ہم جاتے ہیں تو الٹے گناہ گار ہو کر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دیکھیں کہ ہم دین کس سے سیکھ رہے ہیں، کن سے لے رہے ہیں۔ آیا دین سکھانے والے صرف اشعار ہمیں سکھا رہے ہیں یا قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں یا دین کے مسائل بتا رہے ہیں؟ آج ہم دین سے عاری اس لیے ہو چکے ہیں، آج ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، غسل کے مسائل نہیں آتے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ وضو کرنے کا صحیح پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تقریر کے لیے مقرر تو بڑے بڑے بلائے ہیں، لیکن احکام سیکھنے کے لیے کبھی ہم نے عالم دین کو وقت نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔